السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملٹری کوڈز کی جن 1952 میں جن کا قیام عمل میں آیا اور 1966 میں ایوب خان کے دور میں اس ایکٹ میں ترمیم کی گئی اور اس میں سویلینز کا بھی ٹرائل شامل کیا گیا۔ انیشلی یہ ایکٹ ملٹری پرسنل کے تھا، ملٹری وہ فوجی افسران یا فوجی جوان جو کہ جن کا تعلق ملٹری سے تھا، اگر وہ اس کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا تھا، لیکن سویلین کا اس وقت جب 1966 میں امینڈمنٹ پاس ہوئی تو ان سویلین کو بھی اس کورٹ کے ذریعے ان کا ٹرائل بھی ممکن بنا دیا گیا، جو کہ جاسوسی میں، ملک کی جاسوسی میں، یعنی کہ ملک کے اہم راز دشمن کے حوالے کرنے میں ملوث پائے گئے ہوں یا فوج میں بغاوت، میوٹنی کو انسائٹ کرنے میں ملوث ہوں، خواہ وہ تحریری ہوں یا زبانی کلامی۔ اگر ایسا کوئی سویلین اس میں پایا گیا، ملوث پایا گیا، تو اس کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ سے ہی ہو سکتا ہے، کورٹ کے ٹرائل کے انڈر ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سویلین جو کہ ملٹری تنصیبات پر حملے میں ملوث پائے گئے، ناظرین، ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ کے انڈر ممکن ہے۔ اور یہی وہ کیٹیگری ہے جہاں 9 مئی جو سانحہ ہوا اس میں ملوث ملزمان پھنستے ہیں۔ اور جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو ہماری پارلیمنٹ یعنی کہ قومی اسمبلی ایک قرارداد منظور کر چکی ہے جس کے تحت وہ تمام افراد جو کہ 9 مئی انسیڈنٹ میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل جلد سے جلد ہو اور ملٹری ایکٹ کے تحت ہو۔ جماعت اور اس کے چیئرمین نے 9 مئی 2023 کو آئین و قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملک کی سلامتی کے حامل اداروں کے خلاف کارروائیوں میں تمام حدود و قیود عبور کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ اس جماعت اور اس کے سربراہ کے اقدامات سے ملک، ریاست، ریاستی اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، جس کے تمام شواہد موجود ہیں، لہذا ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق 1 دن کی بھی تاخیر کیے بغیر کارروائی مکمل کی جائے۔ اس جماعت اور اس کے سربراہ کی پاکستان دشمن کارروائیوں کا بوجھ اس کی اپنی جماعت کے رہنما اور کارکن بھی نہیں اٹھا پا رہے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے اس امر کی توثیق ہوئی ہے کہ اس جماعت اور اس کے سربراہ کا ایجنڈا ملک دشمنی پر مبنی ہے۔ یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ شرپسند اور مجرم عناصر کے خلاف کارروائی کے دوران کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی، اور اس حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے الزامات پروپیگنڈا، لغو، جھوٹ اور بہتان بازی پر مبنی ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ چونکہ پوری دنیا میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے جیسے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار وہاں کی افواج کو میسر ہے، پاکستان میں بھی ایسے عناصر کے خلاف قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے، لہذا ان واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت بلا تاخیر کارروائی مکمل کر کے سزا دلوائی جائے، یعنی کہ ملٹری فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہو۔ فوجی عدالتیں کس طرح قائم کرتی ہیں، ان کا میکنزم کیا ہے؟ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ملٹری کورٹس کی عدالتوں کو ہم فیلڈ جنرل کورٹ مارشل عدالتیں کہتے ہیں، جن کی سپرویژن وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کرتا ہے، یعنی کہ وہ جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ یا جو ملٹری کی لیگل ڈائریکٹریٹ ہوتی ہے یہ اس کو سپروائز کرتی ہے، اس عدالت کو، ملٹری کورٹ کو، اور اس کا پریزیڈنٹ اور پروزیکیوشن بھی سرونگ ملٹری آفیسر ہی ہوتا ہے۔ اس کورٹ کے فیصلے یعنی یہ 2 سال سے لے کے عمر قید تک کی سزا دے سکتی ہیں یہ عدالتیں، اور سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ ان عدالتوں کے فیصلے کو بھی ملٹری کورٹس میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا ٹرائل ممکن نہیں ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، تو وہ ہائر کورٹس میں بھی رجوع کر سکتا ہے۔ ہم 2021 اور 2020 میں دیکھ چکے ہیں کہ
کہ ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کو سزا دی گئی تھی 14 سال قید ملٹری کورٹس میں، اور اس وقت عمران خان کی حکومت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ ہیڈن ملٹری کورٹس تھیں۔ اس طریقے سے اس وقت کی عدالت نے، ہائی کورٹ نے کچھ تقریباً 200 اور 100-200 کے قریب افراد کا بھی ملزمان کا کوئی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا، جو ان کا تعلق کالعدم تنظیموں سے تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری کورٹس پہلے بھی کام کر چکی ہیں، سویلین کا ٹرائل کر چکی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اگر ان کورٹس نے، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جو آپ کا لیگل پروزیکیوشن سسٹم ہے، لا ہے، تو ان عدالتوں کے تحت ATC ہے، آپ ATC میں ٹرائل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایون پیپلز پارٹی کے رضا ربانی نے بھی ملٹری کورٹ میں ان لوگوں کی، جو کہ 9 مئی انسیڈنٹ کے لوگ ہیں، ان کی ٹرائل کی مخالفت کی۔ لیکن گورنمنٹ اور اب پارلیمنٹ قرارداد پیش کر چکی ہے، پاس کر چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی، بعض چینلز نے اور بعض میڈیا نے یہ خبر نشر کی کہ وزیر اعظم سے آرمی چیف نے ملاقات کی، جنرل عاصم منیر نے، اور اس ملاقات کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ قرارداد بھی یہ پاس ہو گئی۔ اب یہ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا ان لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو یا نہ ہو، لیکن گورنمنٹ ڈٹرمن ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈٹرمن ہے، تو اب ممکن زیادہ تر چانسز یہی آ رہے ہیں کہ 9 مئی کے انسیڈنٹ کے 9 مئی کے جو واقعہ ہے، اس کے جتنے بھی ملوث ملزمان ہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ ناظرین، اداروں پر حملہ ہوا ہے اور اس کے لیے اب یہ ملٹری کورٹس ایکشن میں آ رہے ہیں۔ سب امید یہی کی جا سکتی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ ATC ہوں، چاہے سویلین عدالتیں ہوں یا ملٹری کورٹس ہو، شفاف ٹرائل ہوں، جو بھی ملزمان ہیں ان کا شفاف ٹرائل ہو اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میری یہ چھوٹی سی بات امید ہے آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔